اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم آج سورہ توبہ کی 41 آیت نمبر 41 پڑھنے لگے ہیں۔ اب یہاں سے جو میں نے کل روک دیا تھا نا کہ بس وہاں تک ہجرت کے ٹائم تک کی بات ہو جائے، اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غزوہ تبوک کے بارے میں بتانے لگے۔ اچھا، اب وہ کیا ہے، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا غزوہ تبوک کی نا وہ بیک گراؤنڈ بتا دوں، پھر آپ کو جلدی سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ بیچ بیچ میں سے اگر توڑ کے کروں گی تو وہ زیادہ۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آخری غزوہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو اس میں تھا کیا؟ اس میں تھا یہ کہ ایک جو ان کی اب مسلمانوں کی جو ریاست قائم ہو گئی تھی مدینہ کے اندر، اور ظاہر ہے مکہ بھی فتح ہو گیا تھا تو پھیل گئی تھی ان کی ریاست، یعنی کہ ان کا جو ڈومین تھی وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تھی۔ تو اب کیا، جب یہ اس طرح کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلی ہوتی ہے تو دنیا ساری اس کے پیچھے پڑتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ ایک وہاں پہ غسان رومن جو تھے قبیلے یا رومن جو سلطنت تھی، اس نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے جو گورنمنٹ تھی اس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں مطلب انہوں نے یہ اسٹریٹجی لگائی کہ پہلے ہی انہیں جا کے بتا دیں کہ آپ نہیں آ سکتے، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، آپ کی ہمیں بات جب پتہ چلی ہے تو ہم آ گئے ہیں یہاں بارڈر پہ، ہے نا، فوجیں لے جاتے ہیں نا آج کل، آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ملک ہوتے ہیں جو آپس میں لڑائیاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو فٹافٹ فوجیں اس پہ لے آتے ہیں بارڈر پہ، ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے سوچا، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کہ تو انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کو کہ چلو ہم جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں، یعنی اپنی فوجیں جو ہیں، جو آج کل آپ کو جلدی سے سمجھے، اپنی فوجیں جو ہیں وہ اس پہ بارڈر پہ لے جاتی ہیں، لیکن وہ بارڈر جو تھا نا وہ اٹ واز ویری فار آف فرام مدینہ، بہت دور تھا۔ آج کل اگر آپ سیریا اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو سیریا بہت اوپر ہے نا، وہ سیریا کے بارڈر کے یعنی کہ قریب تھا، اس وقت اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، بہرحال آج کل کے مطابق وہ سیریا کے۔ تو اور موسم کون سا تھا؟ سخت گرمی کا موسم تھا، اور جو ان کا یعنی ان کی معیشت جو تھی زیادہ تر اس کے زراعت کے، مدینہ کی جو معیشت تھی وہ زیادہ تر زراعت کے اوپر تھی، یہ یعنی کلٹیویٹ کرتے تھے وہ اپنی ڈیٹس کو، ڈیٹس کے ان کے بڑے بڑے باغ ہوتے تھے، کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، اور وہ اس سے ان کا سارے سال کا حساب کتاب چلتا تھا۔ تو وہ موسم یہ تھا کہ جس میں رائپ ہو چکی تھی فصل، جو ہے وہ رائپ ہو چکی تھی، اب اس کو توڑنے کا ٹائم تھا۔ عورتیں تو وہ کام نہیں کر سکتی، بچے تو وہ کام نہیں کر سکتے، اگر مدینہ میں سے سارے آدمی چلے جائیں گے تو وہ سارا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سچویشن کیا تھی؟ گرمی سخت تھی، وہ دور تھا، بارڈر دور تھا، اور فصلیں پکی ہوئی تھی، ان کو یعنی کہ ان کو پروڈیوس کو حاصل کرنے کا ٹائم تھا۔ یہ 3 وجوہات تھی، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اس لیے بہت سے جو منافق تو منافق ہیں، انہوں نے تو کچھ نہ کچھ بہانے لگانے ہیں، لیکن کئی مسلمان جو تھے کمزور ایمان والے، یا کچھ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا ان کو وجوہات تھی، انہوں نے بھی جانے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا۔ 80 کے قریب تھے یہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا یعنی جو پیچھے رہ گئے۔ اب تبوک میں جانے سے جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے 2-3 ٹائپ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایک تو منافق تھے، ایک جو تھوڑے سے ویکر ان ایمان ہوں گے وہ تھے، اور ایک جو تھے وہ یعنی 80 لوگ تھے کہ جو
جو پیچھے رہ گئے تھے. اب ان کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں سے اب شروع ہوتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے نکلو خواہ تمہارے پاس سامان کم ہے. اسے غزوہ تبوک کو غزوہ اسرا بھی کہتے ہیں. اس میں اتنا لمبا سفر تھا اور وہ جو جس کو کہتے ہیں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا پورا, اونٹ گھوڑے بھی نہیں تھے پورے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی نہیں بتاتے تھے کہ میں نے کدھر کو جانا ہے. تبوک کے لیے انہوں نے بتا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے. جس میں ہمت ہو, جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو وہ چلے, ادروائز کوئی نہ چلے. اب ساری آپ کو اس میں سے بات سمجھ میں اب آئے گی سمجھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نکلو چاہے تمہارے پاس کم سامان ہو, ساز و سامان کم ہو, یا تمہارے پاس بہت ہو, ثقال ہے بھاری کافی, تم ہیوی تمہارے پاس ایکوپمنٹ ہو. وجاہدوا باموالکم اور اپنے مالوں کے ساتھ, اور انفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ٹھیک ہے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو نا تو یہ بات ہے, اصل یہ پوائنٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں تم نے جد و جہد کرنی ہے. وہ کدھر کو دیکھیں, میں نے آپ کو شاید جہادا کا مطلب بتایا ہو کہ جیسے ایسے ایک ٹیم ادھر ہے, ایک ٹیم ادھر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ رسی ہے بیچ میں. یہ اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے, اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے رسا کشی جسے کہتے ہیں, ٹگ آف وار کہتے ہیں, رسا کشی. یہ اس طرح سے جہادا کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو یہ رسا کشی والی بات یا پتہ چل جانی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے وین کرنے کے لیے, دوسرا گروپ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے وین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جہادا جو ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے جہاد جس کو کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنی طرف کھینچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ون کریں, ہمارا جو بھی ازم ہے وہ ون کرے, اور ادھر جو مسلمان ہیں وہ اس کو ادھر کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ون کریں. سمجھ میں آئی اب جہاد کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں یہ والی رسوا کشی کرتے رہتے ہیں, کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو اگر تم جانو تو یہی تمہارے حق میں بہترین بات ہے, یہی بات تمہارے حق میں بہترین ہے کہ تم سارا وقت رسا کشی کرتے رہو ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ رسا کشی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لو کانا اردن قریبا و سفرن قاصدن لتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ غزوہ تبوک کی بات بتانے لگا ہے کہ اگر تو یہ جو فائدہ جو ان کو ہونا تھا یہ انہیں نظر آ جاتا کہ جلدی سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا, قریب ہی جلدی سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا, یا کوئی جو سفر ہے وہ نزدیک ہی ہے, چھوٹا ہی ہے سفر, تو لتبعوک تو وہ تمہارے ساتھ تمہاری پیروی ضرور کرتے اور تمہارے ساتھ ضرور چل پڑتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ, لیکن انہیں یہ جو سفر تھا یہ مشقت والا اور دور دراز نظر آیا. میں نے بتایا نا کہ دور دراز, اب اس کو مائنڈ میں رکھیں جو میں نے پہلے انٹروڈکشن دی ہے غزوہ تبوک کی, ٹھیک. تو انہیں جب یہ دور دراز نظر آیا تو سیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم, تو وہ آ کے آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھانے لگ پڑے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ چل پڑتے. کسی نے اونٹ گھوڑے کا بہانہ کیا, کسی نے کسی تلوار نیزے کا بہانہ کیا کہ ہمارے پاس تو وہی نہیں ہے, کسی نے کہا کہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے لڑنا, کسی نے کچھ بہانہ لگایا, ٹھیک ہے. یہ ساری ایکسپلینیشن اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی, لیکن ایک دم یوں کر کے نہیں ملے گی. بہرحال اس میں ساری اس کی ایکسپلینیشن. اچھا جی, وہ کیا تمہارے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے کہ اگر تو ہمارے پاس استطاعت ہوتی, یعنی استطاعت یا مالی یا گھوڑے اونٹوں والی یا اسلحے والی, کوئی بھی استطاعت ہوتی, یا ہمیں لڑنا آتا ہوتا. ہمیں تو لڑنا, کئی کہتے تھے ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے جی. تو وہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے.
یہلکون انفسہم، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک جب آتے تھے نا، یہ 80 لوگ جو میں نے آپ کو بتائے، کوئی کہتا تھا میرے پاس اللہ کی قسم میرے پاس تو گھوڑا ہی نہیں ہے، دوسرا کہتا اللہ کی قسم میرے پاس تلوار ہی نہیں ہے، نیزہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تیسرا کہتا مجھے تو لڑنا ہی نہیں آتا، چوتھا کچھ بہانا کوئی بہانا لگاتا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریف آدمی وہ یہ کہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نہیں کبھی جھوٹ بولتا تو یہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، یہ سچ ہی بول رہا ہوگا۔ کسی کے اوپر شک پڑ بھی جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اپنی جو شرافت کی ان کی عادت تھی اور پولائٹ تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی باتیں مان جاتے تھے، ان کا عذر مان لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی، یہاں جبکہ تم نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا، یہ بھی ابھی واضح نہیں ہو گیا تھا، تمہارے کو بیان نہیں ہو گیا تھا، تمہیں کھل کے یہ بات پتہ نہیں چل گئی تھی کہ ان میں سے کون جو ہے وہ سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی ایک شوگر کوٹڈ قسم کی ڈانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال رہا ہے کہ تم نے ان سے یعنی کہ کوئی تم نے پوچھ گچھ کی نہیں، اور جس نے آ کے جو کہا تم نے مان لیا، اور تم نے کیوں اجازت دے دی انہیں کہ جو بیچ میں سے تمہیں پتا تھا کہ کچھ تو سچ بھی بول رہے تھے اور کچھ جھوٹے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، لا یستاذنوک کالذین یؤمنون باللہ، بات سنو، تم میں سے وہ والے وہ تو کبھی اجازت مانگنے آئیں گے ہی نہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تمہارے پاس اجازت لینے نہیں آئیں گے۔ مطلب اوبیسلی آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ اجازت لینے تو وہی آئے گا نا جس کے دل میں تھوڑی کوئی تردد ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ، اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو تم سے اجازت لینے نہیں آئیں گے یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرے، اس بات کی اجازت لینے وہ تو نہیں آئیں گے نا۔ ٹھیک ہے، واللہ علیم بالمتقین، جو گاڈ کانشیس لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا کوئی تقویٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بات سنو، یقین کر لو اس بات کا کہ تم سے اجازت وہی مانگنے آئیں گے جو نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اور وہ نہ ہی یوم آخرت پر ان کا پکا ایمان ہے۔ وَتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے جو دل ہے نا وہ شک میں پڑے گئے، یعنی they are not firm in their belief، وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں اپنے بلیف میں۔ میں جو کہہ رہی تھی نا کمزور ایمان والے مسلمان، یہ ان کا ہے ذکر کہ وہ جو ہیں قلوب فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے اس شک کے اندر ڈاما ڈول ہو رہے ہیں کہ مطلب پتہ نہیں ہم کر بھی سکیں گے، اتنی دور جا سکیں گے، ہم سے کوئی کام، ہم مطلب رستے میں ہی کہیں مر آ جائیں، کوئی کچھ سوچ رہا، یہ اس قسم کے شکوک۔ جس کو اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان ہو اور اس کو یوم آخرت پہ پورا ایمان ہو، وہ تو کبھی اس قسم کے شکوک اپنے دل میں نہیں نہ لائے گا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پیچھے رہ جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ هُمْ بِعَاثَهُمْ۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری ان کی جو ہے نا بےایمانیاں اور دلوں کے تردد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتانے لگا کہ اگر ان کا کوئی ارادہ نکلنے کا ہوتا تو کچھ نہ کچھ تیاری تو وہ کرتے نا، یعنی ان کا کوئی دل کے اندر سے ارادہ ہی نہیں تھا تمہارے ساتھ جانے۔ اگر ان کا کوئی ارادہ تھا تو تھوڑی بہت پریپریشن کرتے، دیکھتے کہ یہ چیز لیکنگ ہے تو جا کے مانگتے تم سے یا کچھ کرتے، اس طرح کرتے نا، تو وہ تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو وجہ اس کی اللہ کیا بتا رہے؟ اللہ بتا رہے وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ هُمْ بِعَاثَهُمْ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو پسند ہی نہیں کیا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو پسند ہی نہیں کیا، فثبتہم، اور ان کو سست کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کوئی پریپریشن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، شروع ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وکیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ یہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں نا عورتیں وغیرہ، غریب، یہ جو جتنے یعنی کمزور مسلمان ہیں، ضعیف، تو ان کے ساتھ تم پیچھے ہی بیٹھے رہو، چھوڑو پر جانے کو، اتنی دور پتہ نہیں کہاں مر جائیں رستے میں، بیمار ہو جائیں، اتنی دور کا راستہ ہے، لوگ پیچھے ہماری ساری کھجوروں کی فصل ضائع ہو جائے، کئی قسم کے شکوک اپنے دلوں میں شک ڈالے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کی ذرا اچھی طرح سے خبر لے رہا ہے، خبر یہ لے رہا ہے کہ اللہ نے انہیں نکلنے ہی نہیں دیا، ان کے اوپر سستی ڈال دی، اللہ نے ڈال دی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکل جاتے نا، لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے اندر مل کے اور نکل جاتے، تمہارے ساتھ نکل جاتے، اس لشکر میں جمع ہو جاتے، شامل ہو جاتے، تو کیا ہونا تھا؟ ما زادوکم الا خبالا، اور تمہارے اندر خرابی انہوں نے زیادہ کرنی تھی۔ کیسے؟ ولا اوضعوا خلالکم، اور وہ تمہارے درمیان میں کیا ایک یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بد دلی پھیلانا فوج کے اندر، اس کے مورائل کو ڈاؤن کرنا، بار بار کہیں ہائے اتنی دور رہ گیا ابھی، ہائے تبوک تو اتنی دور ہے، ہائے، اس طرح کی باتیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نکلتے نا تو انہوں نے یہ حرکتیں کرنی تھی، تو اس سے کیا ہوتا؟ تمہیں نقصان زیادہ تمہارا ہونا تھا، تمہاری فوج جو تمہارے ساتھ صحیح جا رہے ہیں ان کا بھی انہوں نے مورائل ڈاؤن کر دینا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یبغونکم الفتنہ، فتنہ پھیلانے کی وجہ سے، ان کی اصل میں جو یہ خود تھوڑ دلے ہوتے ہیں نا، یہ دوسروں میں بھی اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی کم ہمت ہو جائے۔ وفیکم سماعون لہم، اور ایسا نہیں ہے بیچ میں ان کے جاسوس بھی ہیں، یعنی یہ دیکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ CIA ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے کہ ان کے جاسوس بھی ہیں تمہارے اندر، وہ دیکھتے ہیں اور لوگ ان کو خبریں پہنچائیں گے تمہارے دشمنوں کو کہ کیا کر رہے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو یہ ناانصافی ہے نا کہ اپنی فوج کے ساتھ کے خلاف یعنی جاسوسی کر کے جا کے دشمنوں کو بتائیں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں بہت اچھی طرح سے اللہ ان کو جانتا ہے جو کہ انجس لوگ ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ جنہوں من قبل، پہلے بھی انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں جس میں کہ انہوں نے فتنے کی یعنی فتنہ پھیلانے، فساد پھیلانے کی کوششیں کی ہوئی ہیں، چاہا ہے کہ فساد پھیلے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ، اور انہوں نے قَلَّبَ لَكَ الْأُمُورَ، انہوں نے تمہارے امور کو قلبا، کبھی ادھر کر دیا کبھی ادھر کر دیا، یعنی انہوں نے الٹ پھیر کے تمہارے کاموں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق تمہارے پاس آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا جو حکم تھا وہ ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، پھر انہیں بڑی تکلیف ہوئی، پھر انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا جب ان کے کرتوت کھل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، تب انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ جی یہ تو ہمارے سارے کچے چچے جو ہیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم جاسوس بھی ہیں، یا ہم جو ہیں وہ ویسے ہی کمزور ہیں، نہیں اللہ پہ ایمان رکھتے پورا پورا، نہیں اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے پورا پورا، یہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے بتا رہے۔ اب وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں پوری، اب اللہ تعالیٰ ان کی نا وہ اس کے اندر سے انہیں پورے سٹینر کے اندر سے گھما کے اور نکال رہا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون جو غلط کار ہے وہ نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی کیا کہتا ہے، مِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو اجازت ہی دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اس کے لیے جو مطلب ہے حدیث میں کہ وہ بدمعاشی کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی ادھر تو عورتیں ہی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں تو جا کے وہاں عورتوں کے اوپر پھسل جاؤں گا، تو مجھے کہاں ہی نا
इस आजमाइश में ना ही डालें तो अच्छी बात है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, अला फिल फितनते सकतू, उनसे कहो आगाह हो जाओ कि वो फितने में गिर चुके हैं, वो फितने में पड़ चुके हैं, वो आजमाइश में पड़ चुके हैं। वह इन्ना जहन्नम मुहीततुम बिल काफिरीन, ऐसे इनकारी लोगों के लिए को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि यकीन कर लो कि उनको जहन्नम ने घेरा हुआ है, उनको जहन्नम ने घेरा हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि वो वहाँ जाएंगे तो अच्छा, और भी आगे भी आपको आएगी कि क्या 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 उन्होंने बहाने लगाए थे। ये देखें, ये कितना बड़ा बहाना कि वहाँ तो मतलब कि मैं तो फिर फिसल जाऊंगा और मैं खराब हो जाऊंगा, तो आप मुझे तो ना छोड़ ही दें, मुझे तो ना लेके जाएं। इन तुसिब का हसनतुन तसूहुम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा बुरा लगता है उन्हें, ठीक है। वह इन तुसिब का मुसीबतुन, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पड़ती है, यकूलू कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्लु, और तो फिर कहते हैं शुक्र है हमने, फिर वो क्या कहते हैं, शुक्र है हमने तो अपना, शुक्र है तो नहीं यहाँ लिखा हुआ, बट वो उनका ये होता है कि हमने तो अपना पहले ही मामला जो है ना वो ठीक कर लिया था। वजह तवल्लो वो हम फरिहून, बड़े खुश हो के वापस चले जाते हैं अपने, यानी वापस चले जाते हैं ये बात कह के कि हाँ देखो ना कोई मुसीबत पहुंची ना अगर मुसलमानों को, तो कहते हैं देखो हमने अपना मामला पहले ही दुरुस्त कर लिया था, हम कोई बिन बेवकूफ़ों के साथ चले जाते तो हम भी मुसीबत में फंसते, हमने तो पहले ही अपना मामला दुरुस्त कर लिया हुआ था। और बड़े खुश होते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया, बड़ा अच्छा किया। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, उनसे कह दो कि हमें कोई मुसीबत पहुंच नहीं सकती सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया हो। देखिए ये फेथ कितना ज़बरदस्त है, ये कितना ज़बरदस्त फेथ है। जब बंदे को ये, बंदे के दिल में ये घर कर जाए ना फेथ कि भाई यस ऑफ कोर्स, मैं समझ गई हूँ आपकी बात, मैं अभी बताती हूँ आपको वो भी कि देखें अल्लाह के ऊपर ये फेथ कि कोई मुसीबत हमें नहीं पहुंच सकती सिवाय इसके कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए लिखी ना हो। हुआ मौलाना, वही हमारा फ्रेंड इन नीड है, सीक्रेट शेयर करने वाला फ्रेंड है। वह अल्लाह फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और मोमिनों को अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। तवक्कल क्या करना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि सब कुछ उसके हाथ में है, हमें कोई मुसीबत नहीं आ सकती कि जो उसने हमारे लिए लिखी ना हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब जैसे मैं समझ गई हूँ आपका क्वेश्चन बच्चों कि वो यही ना कि भाई ये कोरोना है तो इसमें हम क्या अल्लाह पे तवक्कल करके बैठें और कोई वो हरगिज़ नहीं, कोई एहतियात ना करें, कोई एहतियाती तदाबीर ना करें, हरगिज़ नहीं। इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सुन लें। उन्होंने फरमाया कि ये नहीं करना कि आप नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, लेट्स से एक मसलन में बात करूँ तो आपका ऊँट है तो आप उसे खुला छोड़ दें। बल्कि ये क्वेश्चन किया था किसी ने कि जी मैं नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा हूँ, तो अगर मैं अपना ऊँट खुला छोड़ दूंगा तो अगर उसने भागना होगा, अल्लाह ने लिखा होगा तो भाग जाएगा, अल्लाह ने लिखा होगा तो नहीं। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, तुम पे एहतियात पहले लाजिम है। टाई योर कैमल फर्स्ट एंड देन तवक्कल अल्लाह। पहले अपनी जितनी तदाबीर हैं दुनियावी लिहाज से, जितनी आपकी प्रिकॉशंस हैं, यू हैव टू टेक दोज मेजर्स फर्स्ट एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह, देन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह। कि मैंने सारा कुछ तो कर लिया था, लेकिन अब फिर इसका मतलब ये है कि या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है या मेरी किसी गलती का नतीजा है। यानी फिर अगर वो मुसीबत आपके ऊपर फिर भी आ जाती है, फिर आपने उसे अल्लाह की रजा समझ के कबूल करना है, ये इसका मतलब है। समझ आई अब आगे समझ? हाँ जी, टाई योर कैमल फर्स्ट एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह, देन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह। पहले अपना ऊँट बांधो, ठीक है, ताकि वो कहीं भाग ना जाए, और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। अगर फिर भी वो खुल के भाग गया है या कोई चोर उसे चुरा के ले गया, देन वो उसकी वो आपके लिए कोई आजमाइश है या कोई भी कुछ भी हो सकता है, यानी वो नुकसान लिखा हुआ था आपके लिए तो फिर हो गया। ये नहीं कि आप शुरू से किसी किस्म की प्रिकॉशन है। समझ आ गई है ना? चलो ठीक है। ये इस तरह की बात जो बेटे वो पूछ लिया करें, आपके पास है ना प्रोविजन, ठीक है, पूछ लिया करें, मुझे नजर आ रहा होता है तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको वहीं पे देर एंड देन
آنسر کر دوں تاکہ کوئی کلیئرٹی رہے ہماری اس باتوں میں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے پوچھو کہ کیا تم ہمارے بارے میں دو اچھی باتوں کے بیچ میں سے کہ ایک ہمیں مل جائے، کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. اور لیکن تم ہمارے بارے میں یہ شاید سوچ رہے ہو نا کہ ہمیں دو بھلائیاں اگر ہیں کوئی تو شاید ایک ہمیں مل جائے، لیکن ہم تمہارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں اپنے پاس کے من عنده یا اس کا اپنا طرف سے بھیجا ہوا کوئی عذاب تمہیں آ جائے، او بے ایدینا یا ہمارے ہاتھوں تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے. ہم یہ انتظار کر رہے ہیں، تم یہ انتظار کر رہے ہو، ہم یہ کریں. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُرْتَقِبُونَ. تو ہم تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو گے. ٹھیک ہے. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ. ان سے اب یہ کہو، اب یہ میرا خیال ہے واپس آنے کی بات ہونے لگی. جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس، وہاں پھر وار نہیں ہوئی کوئی بھی. فار 20 days نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے وہاں بیٹھے رہے ایز اے ڈیٹرنس. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو یہ اچھا پتہ ہے کہ یہ جو اپنی ہماری یہ ہوتی ہیں سرحدیں ہیں، ان کے اوپر فوجیں لے کے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ہماری اپنی فوجیں لے کے کہ بھائی ڈیٹرنس کا، یہ ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے وہ تو 20 days کے لیے وہاں رہے اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے وداؤٹ اینی وار، وداؤٹ اینی گین. ورنہ وارز کے اندر گینز بھی ہوتے تھے نا، آپ کو یاد ہے نا مال غنیمت، تو وہ گینز بھی ہوتے تھے، لیکن اس میں کوئی گین نہیں ہوا. بے حد لمبا سفر، بے حد مشکل سفر، بے سر و سامانی کی حالت میں انہوں نے کیا اور اس کے باوجود کوئی گینز انہیں نہیں ہوئے، پھر وہ واپس آ گئے. تو اب جب واپس آئے تو پھر یہ جو تھے لوگ جو نہیں گئے تھے وہ آ کے اپنی عذر پیش کرنے لگے کہ ہم کیوں نہیں گئے تھے اور کیوں نہیں. تو اب یہاں آگے ان کا ذکر آئے گا. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ. ان سے کہو کہ اب تم خرچ کرو، چاہے خوشی سے کرو چاہے ناخوشی سے کرو، اب تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. کچھ یہ کہنے لگے نا کہ سر ہم سے اس کا فدیہ لے لیں، ہم نہیں گئے تو ہم سے فدیہ لے لیں، یعنی کہ ہمیں معاف کر دیں فدیہ. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان سے کچھ قبول ایسا نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، تم پہلے ہو ہی ایسے جو حد سے نکلنے والے ہوتے ہیں، جو مورل اوفینڈرز ہوتے ہیں نا، تم وہ ہو. اس لیے تم سے اب کچھ لے کے فدیہ وغیرہ تمہیں وہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، معاف نہیں کیا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ٹھیک ہے. کیوں ان سے جو فدیہ لینے کی بات ہے، یعنی کہ کیوں نہیں ان سے لیا جا رہا، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا تھا، انکار کیا تھا اس سے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى. اور وہ تمہارے پاس نماز بھی پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں نا، یہ جو صلاۃ ہم لوگ قائم کرتے ہیں، مومن تو قائم کرتے تھے صلاۃ کو، تو یہ جو صلاۃ کے لیے آتے ہیں نا یہ سست ہو کر آتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون. اور اگر کوئی خرچ کرنا پڑ جائے تو انہیں موت پڑی ہوتی ہے، انہیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو مال ملے ہوئے نا بہت زیادہ، اور مال اور نہ ہی ان کی اولادیں بھی بڑی ہوتی تھیں، ان کی 2 4 6 تو ہر ایک کتنی تو بیویاں ہوتی تھیں، تو اولادیں بھی اسی طرح بے شمار ہوتی تھیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں مت ان کے مالوں سے اور ان کی اولادوں سے روب میں آ جانا یا حیران نہ ہو جانا. عجب، تمہیں عجیب نہ لگے کہ یہ اس قدر تو ان کی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اتنی ان کی اولادیں ہیں، تو یہ کوئی پھر اللہ ان کے اوپر اتنی رحمتیں کر رہا ہے، یعنی مال اور اولاد کی صورت میں، تو پھر کوئی یہ اچھے ہی ہوں شاید. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے مت تمہیں حیران نہ کریں ان کی یہ مال اور اولاد کی بہتات. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یقین کر لو کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں انہیں ان کی وجہ سے عذاب دے. اب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے،
کہ اگر کسی کا ایک بھی بچہ وہ غلط قسم کا نکل آئے، مال اس نے بے شمار جمع کیا اور وہ بچہ غلط نکل آئے، یا کوئی اس ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جو کیوریبل نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کو اس مال سے اسی دنیا کے اندر عذاب کا مزہ چکھا دوں گا، اور وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی جانیں نکلیں تو تب بھی وہ انکار کی روش پہ قائم ہو، میں نے اس لیے ان کو مال اور اولاد اتنی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسمیں کیا کھاتے ہیں؟ تمہارے سامنے آ کے قسمیں کیا کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یقیناً وہ تمہارے اندر سے ہی ہیں، یعنی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے اندر سے ہی ہیں۔ وَمَا هُم مِّنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہے بھائی، وہ تم میں سے نہیں ہے، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ ایسے ہیں جو تفریقیں ڈالنے والے لوگ ہیں، جو ڈفرینسز کریٹ کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مُغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے نا، یا کوئی غار قسم کی جگہ مل جائے، غاروں میں تو پناہ ہی لیتے تھے نا، تو وہ مل جائے، یا کوئی داخل ہونے کی کوئی ایسی اچھی سی جگہ مل جائے، تو وہ اس کی طرف رسیاں، جیسے گدھا رسی توڑا کے بھاگتا ہے نا، وہ مثال اللہ نے دی ہے، تو وہ رسیاں توڑاتے ہوئے اسی طرف بھاگ جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو طعنہ زنی کرتے ہیں، تم جو ڈونیشنز دے رہے ہیں نا، اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشنز کے لیے کہا کہ بھئی جانا ہے اتنی دور تو کوئی ڈونیشن کرے، تو پتہ نہیں کون تھے صحابی، حدیث میں یہ کہ وہ کہنے لگے کہ پھر ہم نا پورٹرز کا کام کرنے لگ گئے کہ چلو پورٹرز بن کے ہی ہمیں جو بھی کمائی ہو تو ہم شام کو جا کے تو دیں۔ وہ بیچارے کوئی 1 کلو یا 3 کلو کے قریب گندم اکٹھی کر کے لے آیا ایز ویجز اس کو جو ملے، یا کوئی تھوڑی سی کھجوریں لے کے آ گیا، تو یہ جو منافق تھے یہ ان کے اوپر ہنسنے لگے، ان کو کہنے لگے ہاں یہ دیکھو نا یہ کتنا بڑی چیز لے کے آ گیا، یہ تو 1 کلو یا 3 کلو جو گندم ہے اسی سے تو یہ سارا لشکر کھائے گا، اس کے اوپر یہ مذاق کرنے لگے ان کو، ہے نا، صدقات میں وہ ان کے اوپر فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اگر تم انہیں کچھ دے دو گے، یعنی کہ کوئی مال متاع انہیں مل جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جائیں گے اس سے، اور اگر تم انہیں کچھ نہیں دو گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ مطلب کہ بیہیویئر ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا بیہیویئر یہ ہے۔ پہلے تو وہ ان کے اوپر مذاق کرتے تھے، کوئی اگر زیادہ دے دیتا تھا نا تو اس پہ کہتے تھے لوگ دیکھا نا یہ دیکھو یہ دکھاوے کی اس کے اوپر دکھاوے کی تہمت لگاتے تھے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا اتنا زیادہ مال دے رہا ہے، اور جو بیچارہ تھوڑا سا لاتا تھا اس کے اوپر ویسے ہی طعنہ زنی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور خود اپنے لیے ان کا کیا بیہیویئر تھا کہ اگر انہیں کچھ مال شال مل جائے گا تو پھر تو وہ خوش ہیں، اور اگر انہیں کوئی مال نہ ملا تو تمہارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ اسی چیز پہ راضی ہو جاتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دے دیں گے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف ہی راغب رہیں گے، یعنی جو بھی ہمیں ملے گا وہ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں کوئی مال غنیمت بھی نہیں ملا تھا، تو اب تو وہ جب مال غنیمت ملتا تھا تو سارے مدینہ کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا خمس، تو جب وہ کچھ بھی نہیں تو پھر تو انہوں نے اور ہی ناراض ہی ہو جانا تھا کہ کچھ لے کے بھی نہیں آئے، خالی ہاتھ بھی آ گئے ہیں، اور اتنی دور کا سفر بھی کیا، 20 دن بھی وہاں کھجل ہوتے رہے ہیں، یہ بکواسیں کر رہے تھے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اگر یہ کہتے تو پھر اچھی بات تھی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ڈونیشنز ہوتی ہیں، جو صدقات ہوتے ہیں، ان کا وہ بتا رہا ہے کہ وہ فقراء کے لیے ہوتے ہیں،
جو غریب پور لوگ جو ہیو ناٹس ہیں ان کے لیے، مسکینوں کے لیے وہ بھی پور ہیو ناٹس، والعاملین علیہا، اور جو اس کو اکٹھا کرنے کے اوپر، یعنی اگر زکوٰۃ کا سسٹم ہے اور اس کو اکٹھا کرنے کا کوئی ادارہ بنا ہوا ہے تو اس کے جو کام کرنے والے ہیں، جو کلیکشن آف زکوٰۃ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی پیز وغیرہ بھی اس کے اندر سے دی جا سکتی ہیں، یہ یعنی کہ بات ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جو کوئی مسلمان ہوا ہو اور وہ غریب ہو تو اس کو اگر آپ اس پیسے سے کوئی اس کی مدد کریں گے تو یہ اس کے دل میں الفت پیدا کرنے کی بات ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے پیسے دے کے مسلمان کر رہے ہیں ہم، یہ نہیں بات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہیو ناٹس میں سے ہے تو اس کو اگر یہ پتہ چلے گا کہ مجھے مانیٹریلی بھی کچھ مل جائے گا تو اس کا دل اس کے اوپر چھپ جائے گا، اس کے اندر اس کی الفت پیدا ہوگی اس کی اسلام کی یا اپنے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں صدقات ہیں، والغارمین وفی سبیل اللہ، اور وہ جو وفی رقاب، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بانڈیڈ، جو جن کی بھی گردن پہ کوئی بوجھ ہے، قیدی ہیں یا کوئی، اس زمانے میں تو یہ اپنے غلام بھی ہوتے تھے، اس طرح یہ جو بھی کوئی کسی اس کی قرض کی میں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جس کی بھی گردن پھنسی ہوئی ہے اس کو چھڑانے میں۔ والغارمین، غارمین کا مجھے ایگزیکٹ ابھی نہیں پتا، میں آپ کو کل بتا دوں گی۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، وابن سبیل، اور جو ویلفیئر، یعنی کہ جو مسافر ہوتے ہیں، دیکھیے مسافروں کے لیے کی بھی ویلفیئر کا یعنی کہ کام جو ہے وہ اسٹیٹ کے ذمہ ہونا چاہیے، ہوتا تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کچھ جاننے والا، اور اس کے فیصلے بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، ان میں ایسی ایسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ جو ایک دم بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب اس میں جاتا ہے اس کے اندر تو پھر اس کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اللہ کی یہ حکمت، اس حکم میں یہ حکمت تھی، لیکن ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہ بہت بے شمار ہیں۔ تو آج ہم اب یہیں تک کرتے ہیں جی، اور کل سے انشاءاللہ نیکسٹ ہم شروع کریں گے۔ ہے تو ٹاپک تقریباً وہی، لیکن بہرحال بیچ میں منافقوں کا بھی پھر ذکر شروع ہو جائے گا، تو اس لیے پھر ہم انشاءاللہ کل کو یہ کریں گے۔ آج یہاں تک ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ آپ کو کلیئر ہوئی بات؟ تبوک کی سمجھ میں آئی کہ تبوک کا غزوہ ہے جو، ٹھیک، ہاں چلیے، اور مزید کل انشاءاللہ نیکسٹ آئے گا، کافی بڑا ہے یہ، اور اس کا وجہ جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، اس کی تبوک کی وجہ اور اس کے ریزلٹس وہ کمال کے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ کل آئے تو کل کریں گے، نیکسٹ آیا تو نیکسٹ کریں گے۔ سورہ توبہ جو ہے نا یہ اس کے لیے اس میں ان کے بہت زیادہ غزوہ تبوک کے جو ہے بڑی الیبریٹ کر کے اس کی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ